اسکیزوفرینیا کی جو بیماری ہے، جب بھی نفسیات کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا ذکر سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسکیزوفرینیا کے علامات کی ایک مووی جس کا نام بیوٹیفل مائنڈ ہے، اس میں اسکیزوفرینیا کے مریض کی ایک کلپ وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو۔ ایک اوریجنل اسکیزوفرینیا کا مریض جس کا علاج ہم نے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں کیا تھا، اس کا کمپیریزن موازنہ کرائیں گے اس کلپ کے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ اسکیزوفرینیا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسکیزوفرینیا کے علامات کے بارے میں۔ اسکیزوفرینیا کے علامات ہم دو گروہوں یا دو گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں پازیٹیو سمٹمز، ایک کو کہتے ہیں نیگیٹیو سمٹمز۔ پازیٹیو سمٹم جنہیں مثبت یا ایڈڈ سمٹمز بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے اس کی شخصیت میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایڈ ہو جاتی ہیں۔ اور نیگیٹیو سمٹمز سے مراد یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا کا جو مریض ہے اس کی شخصیت سے کچھ چیزیں گھٹ جاتی ہیں، منفی ہو جاتی ہیں۔ پازیٹیو سمٹمز کون کون سی ہیں؟ اس میں آتا ہے ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنز۔ ہیلوسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اچانک سے کہنا شروع کر دے کہ مجھے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کوئی میرے ساتھ بول رہا ہے حالانکہ وہاں آس پاس کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں آڈیٹری ہیلوسینیشن، یعنی سننے کی حس والی ہیلوسینیشن۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص ہے وہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے سامنے ایک شخص دکھائی دے رہا ہے، یا ایک جانور دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی عورت دکھائی دے رہی ہے، یا کوئی بلا دکھائی دے رہی ہے، اور سامنے کچھ ہوتا نہیں ہے، بغیر کسی سٹیمولس کے اسے دکھائی دینا شروع ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں ویژول ہیلوسینیشن، یعنی دیکھنے کی حس کی ہیلوسینیشن۔ اسی طرح ہیلوسینیشن ذائقے کی جو حس ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی منہ میں کچھ ہوگا نہیں، اس کو ذائقہ آ رہا ہوگا۔ اسی طرح ہیلوسینیشن جو ہے وہ سونگھنے کی حس میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اسکیزوفرینیا کی جو ہیلوسینیشن ہے وہ سب سے کامن ہیلوسینیشن جو ہے وہ اسکیزوفرینیا میں سب سے جو عام ہوتی ہے وہ سننے والی یعنی آڈیٹری ہیلوسینیشن ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر مریض کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ آوازیں جو ہیں وہ لوگوں کی ہوتی ہیں، ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور کئی شخص بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آوازیں یا تو مریض کے جو حرکات و سکنات ہیں اس پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں، یا مریض کو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کو وہ آوازیں حکم دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں یہ آوازیں۔ دوسری جو پازیٹیو سمٹم دوسرا جو ہے وہ ڈیلیوژن ہے۔ ڈیلیوژن سے مراد کسی بھی بات پہ بغیر کسی ثبوت کے پختہ یقین کر لینا۔ ڈیلیوژن کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک پیشنٹ تھا ہمارے پاس خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں، اس کا ایک پکا یقین بن گیا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں، اسے زہر دینا چاہتے ہیں اور اس کو مار دینا چاہتے ہیں، اور مار کے اس کا پیسہ ہڑپنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کا نہ کوئی ثبوت تھا، نہ اس سے پہلے ان گھر والوں نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا، تو اس کا یہ یقین بن گیا تھا اور دماغ میں اس کی یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ جتنی بھی اس کو تسلی دی جاتی وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طرح ڈیلیوژن کی اور قسمیں، کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک خاص حصہ ختم ہونے والا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے اور بھی ڈیلیوژن ہیں، اسکیزوفرینیا کے جو مریض ہیں ان کو کچھ ایسے ڈیلیوژن، ان کو لگتا ہے کہ ساری دنیا ان کے خلاف ہے، سب اسے دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز میں وہ اپنے لیے اشارہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ٹی وی چینل پہ اینکر کو دیکھ لیں، ان کو لگتا ہے یہ اینکر ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ اگر وہ راستے میں جا رہے ہوں، دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے مختلف قسم کے پختہ یقین ہوتے ہیں جن کا مریض کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا لیکن ان کا یہ یقین بنا ہوا ہوتا ہے، تو اسے ڈیلیوژن کہتے ہیں۔ ڈیلیوژن کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے نیگیٹیو سمٹمز، یعنی انسان کی جو شخصیت ہے، اس مریض کی جو شخصیت ہے اس سے کچھ چیزیں اس بیماری میں منفی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ شخص چلتا پھرتا اور لوگوں کے ساتھ گھل ملنے والا شخص ہے، وہ یہ عادت اس کی منفی ہو جائے گی اور وہ لوگوں کے ساتھ ملے گا نہیں، اکیلے روم میں بیٹھا ہوگا اور سوشلی ودران ہو جائے گا۔
اسی طرح اگر وہ انسان بہت ہی موٹیویٹڈ پرسن ہے، آگے دنیا میں زندگی میں آگے ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی وہ موٹیویشن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ اگر انسان اپنا خیال اچھی طرح سے رکھ رہا ہے وہ مریض، لیکن اس کو اگر اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے تو اسکیزوفرینیا کی وجہ سے اس کا سیلف کیئر، مطلب وہ خود کا خیال نہیں رکھے گا، وہ نہانے کا، صفائی کا، ان چیزوں کا خیال بھی نہیں رکھے گا، تو یہ سب چیزیں شخصیت سے منفی ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مووی کلپ دکھاؤں گا، مووی کا نام بیوٹیفل مائنڈ ہے۔ یہ وہی کلپ ہے جس میں مریض کو احساس ہو جاتا ہے کہ اسے تو اسکیزوفرینیا ہے، اور آج تک اسے جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور جو لوگ اسے نظر آ رہے تھے وہ حقیقت میں نہیں تھے، یہ اس کے دماغ کا دھوکہ تھا صرف۔ Almost got it. Charles, you just watch the baby. Got one more. No. Right there. Alicia! No. Hello, I need Dr. Rosen's office, please. You gotta stop her, John. You leave her out of this. Who are you talking to? It's not her fault. John. She'll compromise us again. No, she won't. You'll go back to the hospital. John, answer me! Countless people will die. Alicia, please, put the phone down. I can't let that happen. Yes. Hello. Hi, I need Dr. Rosen. Is he in? I'm sorry, John. No! You know what you have to do next. She's too great a risk. Get away! I didn't mean to hurt you. Finish her. She knows too much now. Uncle John? Take care of her, you pathetic piece of shit, or I'll take care of you. John. Oh, John, please, do what he says. Move, soldier. Now. Uncle John. John, please. Now! تو آپ نے یہ کلپ دیکھ لی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک ریئل پیشنٹ کا انٹرویو دکھاؤں گا جس کی ٹریٹمنٹ ہماری ٹیم نے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں کی تھی۔ آپ پلیز یہ کلپ دیکھیں۔ وسنګه ابراهیم ها امخ کې به تا چې وی چې د کېدم با غوګونو کې به आवाजونه تلو کنه خلکو خبرې به وي اب څنګه ولګ ته بیان کوم تا چې وجود کېدم ما ویل که خواته راسه خبرې کوي سر و مې روچت کوي سبم نو اس سبم نو یعنی دم با یری دی با سترګې سي پټې کې ما ویل که دې پړه کېږي نړا نړا پکې و هغه ما سره نو خبرې به د خزو خبرې وي د سړو خبرې به وي څنګه د سړو خبرې به وي د سړو خبرې نه دوه کسانو بوله که خپلو کې خبرې کولې څه خبرې به کولې څه به وي لکه ما بس به کله خبرې کولې کله به خپلو کې خنداګانې کولې نو چې ما به سر روچت کوي سبم نو ها تا پسې به څه وي مثال کے طور پہ لکه دا لیونی دی دا دې څه دی واغسې دی دا مونږ راته به ویل چې راځه مونږ سره لاړ شه شپې به ځان سره ایسته آپ نے دونوں کلپس دیکھ لیں، جو مووی میں تھا اور جو ریئل پیشنٹ تھا جس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اسکیزوفرینیا کی وجہ، یعنی اسکیزوفرینیا کیوں ہوتا ہے۔ اسکیزوفرینیا کی جو بیماری ہے وہ اس کے بارے میں کئی ساری تھیوریز ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ خاص قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسکیزوفرینیا ہوتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ دماغ کی جو ساخت ہے، دماغ کا جو سٹرکچر ہے، اس میں تبدیلی کی وجہ سے اسکیزوفرینیا ہوتا ہے۔ سب سے جو کامن تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جس کی مقدار دماغ میں زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مریض کو یہ سارے علامات ہوتے ہیں۔
اس ڈوپامین کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ تو سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ خاص ایسے جینز ہیں جو کہ اسکیزوفرینیا کے جو بیمار ہیں ان میں کامن ہیں، ان میں عام طور پہ ان میں پائے جاتے ہیں. تو وہ جینز کی وجہ سے ان کے دماغ پہ ایسے اثر ہوتا ہے کہ یہ ڈوپامین کا لیول ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ جینز جو ہے وہ ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے اگر وہ جینز ٹرانسفر ہو گئے تو انہیں ضروری یہ نہیں ہے کہ اسکیزوفرینیا ہو. جینز کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس شخص کی زندگی میں سخت حالات گزرے ہوں اور وہ سختیوں پر سے گزرا ہو، وہ خوفزدہ رہا ہو، اس کا بچپنا سخت رہا ہو، آج کل کے اس کے حالات صحیح ٹھیک نہ چل رہے ہوں. تو یہ سب وجوہات مل کے اسکیزوفرینیا کی بیماری کا علاج کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے اسکیزوفرینیا کے علاج کے بارے میں. اسکیزوفرینیا کا جو علاج ہے وہ دوائیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. ان دوائیوں کا نام ہے اینٹی سائیکوٹکس. تو اینٹی سائیکوٹک جو ہے جب پہلی بار اسکیزوفرینیا ہوتا ہے تو 1 سال تک دی جاتی ہے دوائی، 1 سے 2 سال تک. جب دوسری بار اسکیزوفرینیا کی بیماری یا اس کا دورہ آتا ہے تو 2 سال سے لے کر 5 سال تک یہ دوائی دی جاتی ہے. اگر تیسری بار آئے پھر یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ مریض کو ساری عمر ہی یہ دوائی جاری رکھنی پڑے گی. یہ جو دوائیاں ہیں پہلے ایک اینٹی سائیکوٹک دوائی ٹرائی کی جاتی ہے 6 ہفتوں تک، اگر وہ کام نہ کرے تو دوسری اینٹی سائیکوٹک دوائی 6 ہفتوں تک ٹرائی کی جاتی ہے. اگر وہ بھی کام نہ کرے تو اس اسکیزوفرینیا کو ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ اسکیزوفرینیا، یعنی اس اسکیزوفرینیا پہ علاج کا اثر نہیں ہے. تو ایسی اسکیزوفرینیا کے لیے ایک خاص دوائی ہے جسے کلازپین کہتے ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں پھر اس کے لیے. 33% لوگ، 100 میں سے 33% لوگ جو ہیں وہ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. 33% لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑے بہت علامات اسکیزوفرینیا کے پھر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. اور 33% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوتے. جس مریض کی ویڈیو میں نے دکھائی تھی علاج کے بعد ابھی اس کی کیا حالت ہے، آپ ذرا اس کی ویڈیو کلپ دیکھ لیں. سمرتا تا لگی چې ته خشوي موازونه ختم شوي دي، ورسه ختم شوي دي، ارسه ختم شوي او ده، یریدل هم ختم شوي، خو صحیح خوب روټۍ موټۍ هم نیم شروع کړی ده. ابراهیم دا اوس چې کومه مونږ ویډیو کې خبرې وکړې یو بل سره، دا ستاسو اجازت باندې شوي که نه؟ تاسو اجازت را کړی و؟ بالکل زموږ اجازت. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. بہت شکریہ.